اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصل کاؤنٹ کرتا ہے انجام۔ آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں نبی پاک کے زمانے میں بڑے بڑے کافر تھے لوگ، اور بڑے بڑے انہوں نے جنگیں بھی لڑتے رہے، ایون مسلمانوں کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے، اور مسلمانوں کے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہسٹری میں پڑھیں تو حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ غزوہ احد تک وہ کفار کی فوج کے ایک سپہ سالار تھے، ایک دستے کے سپہ سالار تھے، اور وہ غزوہ احد کے اندر وہ جو 50 تیر انداز اس پہاڑی سے اتر گئے تھے نبی پاک کی ہدایت کی وائلیشن کرتے ہوئے، اور وہ جگہ خالی چھوڑ دی تھی اور مال غنیمت کی اکٹھا کرنے میں لگ گئے تھے، تو یہی حضرت خالد بن ولید تھے جو اپنا دستہ جو ہے اس کو گھما کے وہ لے کے اس جگہ سے انٹر ہوئے اور مدینہ کے اندر آ گیا، اور وہ جو فتح تھی مسلمانوں کی وہ اس میں کافی ہزیمت مسلمانوں کو اٹھانا پڑی، اور کافی جید جو ہمارے جو صحابہ کرام تھے اس زمانے کے وہ شہید ہوئے اس کے اندر۔ حضرت امیر حمزہ جو تھے، جو نبی پاک کے چچا تھے، بڑے عزیز تھے، وہ اس میں شہید ہوئے اس کے بعد، اس واقعے کے بعد۔ تو بعد میں جب حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، انہیں اسلام قبول کیا، تو پھر وہی ایک سپہ سالار تھے جو جہاں بھی جاتے تھے فتوحات سمجھنے کے پہلے یہ آپ کے وہ کر لی جاتی تھی فور کاسٹ کے بعد خالد بن ولید چکے جا رہے ہیں تو یہ فتح ماری ہے، اور فتح ہمیشہ تو آخر کیا تھا، کنکلوژن کیا ہے، کنکلوژن کا اچھا انجام اچھا ہو گیا نا۔ شروع میں کفار کے ساتھ ہی تھے، بعد میں اینڈ پہ مسلمانوں کے ساتھ ہی، اور مسلمانوں کی فتوحات کی وجہ بنے، اور اس میں لیڈ کرتے رہے، سپہ سالار تھے، اور جتنی فتوحات ہوئی اس کے اندر ان کا بڑا رول تھا، تو انجام اچھا ہو گیا۔ تو اصل میں دعا یہ کرنی چاہیے کہ انجام اچھا ہو۔ اب موتیں تو کئی قسم کی ہیں نا، موات آپ نے دیکھا، میں طبی لحاظ سے بات نہیں کروں گا آج، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک میڈیکل سائنس بھری پڑی ہے کہ جی بیماری سے کیسے مرتا ہے انسان، یا آپ کہہ لیں کہ بیماری مختلف ہیں کہ بھی کینسر ہے تو کیسے مرتا ہے، HIV ہے پازیٹیو تو پھر کیسے مرتا ہے، COVID-19 جس کو بولتے ہیں اس کے ساتھ کیا، تو یہ تو طبی ہے، اس کیسے لوگ موتیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ کافی اسٹڈی ہے سائنٹسٹ کی اس کے اوپر، اور اسپیشلی ہیلتھ سائنٹسٹ جو ہیں یا میڈیکل سائنسز جو ہیں ان کی سائنٹسٹ جو ہیں ان کی اسٹڈیز ہیں اس کے اندر۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ کامیابی اس لحاظ سے کامیابی، جیسے میں پہلے کہا کرتا ہوں کہ یہ لائف ٹرانزٹ ہے، میں یہ نہیں کہتا بلکہ اور علماء کرام اور مفتیان جو ہیں اس کے اوپر متفق ہے کہ یہ لائف جو ہے یہ کیا ٹرانزٹ ہے، یہ عارضی پیریڈ ہے، یہاں سے ہم نے جو کمانا ہے یا گمانا ہے یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اگر کما لیں گے، اچھے اعمال کر لیں گے، اخلاق بڑا اچھا ہوگا، اور تو ہماری جو موت ہے وہ بھی سہل ہو جائے گی، اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو نئی زندگی ملنی ہے ہمیں، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے اندر کامیابی اگر ہمیں مل گئی تو پھر سدا یعنی فور ایور جس کو کہہ لیں وہ کامیابی ہوگی، اور دوبارہ موت کبھی نہیں آئے گی۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہم ناکام ہو گئے تو پھر اسی طرح ہمیں اس کا جو سزا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں، لیکن اگر سزا مل گئی تو پھر اس سزا بھی فور ایور ہے، چونکہ لائف ہمیشہ کے لیے ہے وہ۔ اور انجام کیا ہے، بڑے بڑے لوگ ہم نے ساری عمر ہم نے دیکھا بڑے کامیاب رہے، بڑے متقی پرہیزگار رہے، لیکن اینڈ پہ جب ان کی موت قریب آئی تو ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی، کوئی ایسا گناہ ہو گیا، کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکل گیا کہ جس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ناکام گئے یہاں سے، کیونکہ اعمال تو جو وہاں پہ کیا ہوا مرنے کے بعد وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، نہ مجھے کوئی اختیار ہے نہ حق ہے، نہ آپ میں سے کسی کو اختیار ہے حق ہے کسی کے بارے میں یہ حتمی فیصلہ دے سکیں کہ وہ ناکام گیا ہے یا کامیاب گیا۔ لیکن ہم جو کرائن ہیں، جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے دنیا کے اندر، ان کے اعمال جو ہوتے ہیں جیسے وہ رہے ہوتے ہیں اس سے ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں، اور وہ اندازہ درست ضروری نہیں کہ ہو، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے اختیار ہیں، انسانوں کے اختیار ہی نہیں ہے نا کہ کسی کو ہم سند دے دیں کہ یہ کامیاب ہوا یا ناکام۔ لیکن بظاہر جو شخص دنیا میں نیکی کرتا رہا، دوسروں کی مدد کرتا رہا، اخلاق اچھا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کرتا رہا، اور جتنے اسلامک فرائض ہیں ہمارے جس کے اندر روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر استطاعت تھی تو وہ کرتا رہا، اور اس سے لوگ جو ہے وہ خیر کی امید رکھتے رہے، اپنے اہل محلہ، ہمسائے، دوست، رشتہ دار، کولیگس، دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے
ان کے ساتھ اگر وہ منصفانہ اس کا رویہ رہا اور شفقت سے پیش آتا رہا تو ہم ایک امید رکھتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب گیا ہے، اور یہ سلسلہ رہا اس کا آخری دم تک، جب تک کہ اس کی جو روح ہے کف سے انصری سے پرواز نہیں کر گئی۔ تو اس سے ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص جو ہے جو دنیا میں بہت بڑا گناہ گار رہا، بظاہر شرابی رہا، زانی رہا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا، بغض رکھتا رہا، لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتا رہا، ان کو ایذا پہنچاتا رہا، قتل و غارت گری کرتا رہا، لوٹ مار کرتا رہا، بددیانتی کرتا رہا، رشوت لیتا رہا، لوگوں کے مال و دولت پہ قبضہ کرتا رہا، تو یہ بظاہر جو ہے جو ہماری دنیا کے اندر ہم جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ تھوڑا ہوتا ہے اندازہ کہ شاید یہ دنیا میں کامیاب نہیں گا، اگر آخری سانس تک ایسا ہی رہا ہے تو۔ اب زندگی میں کبھی بھی وہ تائب ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی ہے کہ وہ معافی اس نے کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور لوگوں کے جو حقوق اس نے غصب کیے تھے وہ ان کو واپس کر دیے، تو پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ بھئی آخر چونکہ اس کا انجام جو ہے اچھا ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی کامیاب ہو، اور اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے اپنی، اور اس کی جو غلطیاں معاف کر دیں۔ تو معافی کی گنجائش تو جب تک آخری سانس ہے اس وقت تک ہے، جب وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر ظاہر بات ہے اس کا یہ جو کتابچہ ہے، یہ جو کتاب ہے اس کی بند ہو گئی ہے، اب معافی شافی تو کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر کوئی کرم فرما دیں، اس کی کسی کو ایسی بات کو وزنی سمجھ لیں یا وزن دے دیں تو اس کو بخش دیں تو وہ بخش سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو کوئی ہم اس پہ قدغن تو نہیں لگا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے نا، تمام جہانوں کے مالک ہیں، ہم تو ایک ذرہ بھی نہیں ان کے سامنے نا، تو وہ قادر مطلق ہیں تو ان کو قدرت ہے کہ وہ کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیصلے انہوں نے کرنا، لیکن ہم بظاہر اب کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ موت کیسی ہو۔ اب اس میں دیکھیں نا، خاتمہ بالخیر عام طور پر علماء کرام بھی کہتے ہیں، مفتی حضرات بھی کہتے ہیں، ہمارے دیگر جو لوگ جب اس پہ بات کرتے ہیں دین کے اوپر تو وہ بھی یہ کہتے ہیں جی دعا کریں جی خاتمہ بالخیر ہو اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کو کامیابی نصیب ہو جائے، وہ اپنے معافی مانگ چکا ہو اپنے گناہوں سے، اور اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ ایسے اعمال کرتا ہو یا ایسی چیزیں کرتا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ضروری ہیں، تو وہ کرتا رہا۔ لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو اس چیز کا احساس ہو۔ اچھا، اب یہ ایک تو آپ میں بتاؤں گا کہ ایک مثال دوں گا جس میں ایک غزوہ خیبر کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ ایک نو مسلم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے تھے کفار کے ساتھ۔ غزوہ خیبر کے دوران کا واقعہ ہے۔ تو جب وہ نبی پاک بھی دیکھ رہے تھے، باقی صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے، تو سب نے نبی پاک سے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بخشا جائے گا، یہ تو جس طرح بے دریغی کے ساتھ لڑا ہے۔ تو نبی پاک کے منہ سے نکلا کہ اچانک کہ یہ افسوس ہے اس بات کا کہ یہ نہیں بخشا جائے گا۔ بڑے حیران سارے۔ اچھا، وہی ہوا کہ جب جنگ ہوئی، جنگ کے دوران وہ لڑ رہا تھا، لڑنے کے دوران اس کو کوئی ایسا زخم لگا جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا، جس کی پین جو ہے یا اس کی جو تکلیف ہے وہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں رہی۔ اس نے تنگ آ کر اپنی تلوار کو اپنے آپ پہ مارا اور خودکشی کر لی۔ اب خودکشی حرام ہے، یہ طے ہے کہ جو خودکشی کر کے جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ روایت ہوتی ہے کہ ایک بار ایک فرشتہ آئے تو انہوں نے نبی پاک کو بتایا اور کہ بھی یہ عمل اگر کریں گے آپ کے امتی تو وہ ان کا جب ان کی موت آئے گی تو اس طرح سے دنیا سے جائیں گے کہ ایک پاؤں ان کا اس دنیا میں ہوگا، دوسرا پاؤں ان کا جنت میں ہوگا۔ اور بڑا آسان طریقہ ہے وہ تھا آیت الکرسی۔ آیت الکرسی آپ سب جانتے ہی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کا امتی، جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیا کرے گا تو اس کا ایک پاؤں جو ہے مرتے وقت اس کو ایک تو موت کی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور ایسے جائے گا جیسے ایک پاؤں اس کا اس دنیا میں، دوسرا پاؤں اس کا جنت میں ہے، یعنی کامیاب جائے گا۔
اب بڑا آسان نسخہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے. اب وہ آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وہ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. جب ہر نماز کے بعد ہم جو ہیں آیت الکرسی ایک بار پڑھیں گے تو اس کے اثرات ہم پہ مرتب ہوں گے. اور چونکہ حدیث نبوی ہے تو اس لیے یہ ایک وعدہ ہے، ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ایک طرح سے وعدہ ہے. جب نبی پاک نے کہہ دیا تو ظاہر ہے تو جنت میں ہم نے جانا ہی جانا ہے. اب دو ہی صورتیں ہو سکتی کہ یا تو ہمیں یاد ہی نہ رہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں ہر نماز کے بعد، بھول جایا کریں. لیکن اگر ہمیں یاد رہتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے کہ اس کے اثرات ہم پہ مرتب ہوں گے. ہم برائیوں سے آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو نفرت ہوتی جائے گی. آہستہ آہستہ آپ برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے. آہستہ آہستہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کوئی بری چیز، کسی کا دل دکھانا، کسی کی دل آزاری، کوئی اس طرح کی کوئی چیز کرنا جو ہے تو وہ اس سے ہٹتا چلا جائے گا. سو آیت الکرسی کے یہ اثرات اس پہ مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر ایک سٹیج ایسی آ جائے گی کہ وہ اللہ کی مانے گا، اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوگا جو کہ اللہ کو ناپسند ہے. تو آٹومیٹکلی ہی ول کوالیفائی فار جنت. تو اس لیے جب وہ یہاں سے جائے گا تو ایک قدم اس دنیا میں، دوسرا قدم جنت میں ہوگا. یہ اس کے اثرات ہوں گے آیت الکرسی. ٹھیک ہے، تو بڑا ایک آسان طریقہ ہے، کوشش کیجئے بات پڑھیں. اب کوئی بھی نماز پڑھیں، کوئی نفل نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی وطر پڑھتے ہیں تو اینڈ پہ پڑھ لیں ایک بار دعا کرنے سے پہلے. کیا فرق پڑتا ہے؟ برکت ہی ہے نا، تلاوت قرآن پاک ہی ہے نا، تو آپ کر لیں. تو یہ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمارے اندر جو ہے ہماری روح، ہمارا شعور، اس کے اندر تبدیلی آئے گی اور ہمیں برائیوں سے نفرت ہونی شروع ہو جائے گی، گناہوں سے نفرت ہونی شروع ہو جائے گی اور ہم کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے بچ جائیں گے، منصف مزاج ہو جائیں گے، انصاف کرنے والے ہو جائیں گے. اب دیکھیں منصف کون ہے، اس کا مقام کیا ہے. اب منصف ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جج بنے ہو، کہیں سول جج ہوں، سیشن جج ہوں، ہائی کورٹ کے جج ہوں. آپ جہاں بھی آپ منصف بن سکتے ہیں، منصف ہیں. آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، آپ اپنے کولیگز کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے جو آپ کے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ، جو رشتے عمر میں تھوڑے آپ سے چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ آپ انصاف کریں، آپ منصف ہیں. اور منصف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ قیامت روز محشر کو وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، جہاں پہ اور کون ہوں گے؟ انبیاء کرام، رسول اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس میں ہوں گے. اور اس میں جو منصف ہوں گے وہ بھی اس مقام پہ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اوپر براجمان ہوں گے، ان کے سائے کے نیچے ہم ہوں گے اگر ہم منصف ہیں. کتنا بڑا مقام. تو یہ صرف سوچ کی بات ہے. اچھا، ایک کام تو یہ کر لیا میں نے، ایک بتا دیا آیت الکرسی کا کہہ دیا. پھر اس کے بعد میں نے کہا انصاف کریں، اخلاق کے مظاہرے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں. پھر اس کے بعد ہے کہ رات سوتے وقت، یہ پہلے میں ایک آدھ ویڈیو میں کہہ چکا ہوں پر کہ رات سوتے وقت ایک بار ضرور تھوڑا جائزہ لے لیں کہ آج ہم سے کیا خطائیں ہو گئی. تو ان خطاؤں کو آپ کمپنسیٹ کریں. پہلے تو معافی مانگ لیں اس وقت، چونکہ ظاہر ہے آپ سو رہے ہیں، آپ نے سونے لگے ہیں. اب تو اللہ نے اگر سانس دیا، زندگی دی، تو آپ صبح پھر اٹھیں گے نا نیکسٹ ڈے. تو ابھی تو یہ کریں کہ آپ سب کو معاف کر کے سوئیں. جس نے آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت کیا ہے اور آپ کو اس پہ غصہ ہے یا تکلیف ہے تو اس کو معاف کر دیجیے. پھر اپنی معافی جو ہے وہ مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار، آج یا اس سے پہلے مجھ سے جو خطائیں ہو چکی ہیں وہ معاف فرما، اور آئندہ جو خطائیں ہیں اس سے مجھے محفوظ رکھ. کیونکہ ہم تو بڑے کمزور ہیں نا، تو ہمیں اللہ کا سہارا لینا پڑے گا نا کہ آئندہ بھی ہم سے خطائیں نہ ہوں، ہم سے گناہ نہ ہوں. تو وہ کر کے آپ سو جائیں. مجھے پوری امید ہے کہ، اور ساتھ میں پھر ایک اور سجیسٹ بھی کروں گا کہ کوشش کریں کہ 2-3 بار آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ پڑھ کے سو جائیں گے، آپ اللہ کی امان میں ہوں گے. اور صبح جب آپ جاگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے گا. تو آپ پھر اس کے بعد پہلی کوشش یہ کریں کہ جو آپ نے رات کو سوچا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی آپ سے زیادتی ہو گئی تھی، کس سے آپ ناراض ہو گئے تھے، کس سے ایگو کا مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ پھر صبح کوشش کریں پہلی فرصت میں اس سے رابطہ کر کے اس کو منائیں، اس سے معافی مانگیں. آپ کا قد بڑھے گا، آپ کو بڑا سمجھا جائے گا، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہمیں ایک عادت پڑ جائے گی
सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। फिर हम जब भी कोई काम करने लगेंगे हम सोचना शुरू कर देंगे यार ये कहीं गलत तो नहीं मैं कर रहा, तो एक हमारे ऊपर एक वो चल पड़ेगा। देखें जिस चीज़ को भी आप ज़्यादा डेवलप कर लें वो ज़्यादा आपकी लाइफ में आ जाती है ना। आप अगर मतलब आम तौर पे है ना, जो लिखता ज़्यादा उसकी राइटिंग स्किल ज़्यादा बेहतर हो जाती है, जो बोलता ज़्यादा उसकी बोलने की स्किल ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो वहाँ पे अगर आपसे गलती होने लगेगी तो आपको फ़ौरन आपके अंदर एक आप कह लें आपको अलर्ट आ जाएगा, वो आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में कह लें या मोबाइल की लैंग्वेज, आपको एक अलर्ट आ जाएगा अंदर से ही कि भाई नो गो एरिया, तुम गलत से में चल रहे हो, ये कि तुम किसी के साथ ज़्यादती करने लगे हो, ये तुम किसी के साथ जुल्म करने लगे हो, तो वो फ़ौरन आप उसको ओवरकम हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा, आप रियलाइज़ कर लेंगे और फिर उसके बाद आपसे गलती या ख़ता सरजद नहीं होगी। तो दुआ भी करें, कोशिश भी करें कि एंड हमारा जो है अच्छा हो। तो जो मौत की किस्में क्या है, ज़रा सीधी दो मौत की किस्में आ गई ना हमारे सामने। एक वो मौत जो एक नाकाम इंसान की मौत है, एक वो मौत जो कामयाब इंसान की मौत है। नाकाम आदमी कौन है? जो दुनिया में तो शायद बड़ा कामयाब रहा, लेकिन जो उखरवी रिक्वायरमेंट है, आखिरत की रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में कुरान पाक ने कहा है, अहादीस में मिलता है हमें, उसमें उससे गलतियाँ हुई, उससे गुनाह हुए, तो कामयाबी नाकामी दौलत या दौलत के अंबार या गुर्बत इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारा कुछ इधर छोड़ जाना हमने। मैंने कोई बंदा नहीं देखा कब्र में जाते हुए साथ ब्रीफ केस लेके डॉलर्स का या कोई और करेंसी का या सोना लेके गया हो, ठीक है। अगर ले भी जाए उसमें डाल भी आप दें तो वही रह जाना वो। कामयाबी नाकामी फिर क्या है? यानी आप करके क्या जा रहे हैं? इधर से अच्छा करके जा रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, लोगों के मुंह से खुद ब खुद दुआएं निकलेंगी आपके लिए, आपकी बख्शिश के लिए। और कुछ ऐसा भी कर जाए, मैं आपको बताऊं कि जो सदका जारिया जिसको हम बोलते हैं, यानी कोई ऐसा सिलसिला कर जाएं, किसी गरीब की मदद कर जाएं, किसी गरीब को कारोबार में लगा जाएं, किसी की नौकरी लगवा दें, जो कमाता रहेगा आपको सवाब उसका मिलता रहेगा आपके मरने के बाद भी, और वहाँ आपके दर्जात बुलंद होते रहेंगे मरने के बाद भी। वो कहते हैं वहाँ पे जब यहाँ से दुआएं जाती हैं, यहाँ से उसके जो अमाल जो दुनिया में कर गया है, जो सदका जारिया, कहीं दरख्त लगाया है उसका फल लोग खा रहे हैं, उसके साए में बैठ रहे हैं, कहीं कुआं खोदा है, कहीं वाटर पंप लगाया है जहाँ से लोग पानी पी रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ अर्से बाद उसके दर्जात वहाँ बुलंद होते चले जाते आलम बरज़ख के अंदर भी, और उसको पता चलता रह जाता है। या उसके पीछे आप क्या लेंगे, उनकी जो औलाद है, नेक औलाद है, वो भी सदका जारी है। नेक औलाद जो है उनके लिए कुछ ना कुछ सदकात कर दिया चले उनके बिहाफ पे, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे उनको जब सवाब मिलता है तो वो उनके दर्जात बुलंद होने शुरू हो जाते हैं। तो कामयाब वो है जिसका एंड अच्छा हुआ, जो दुनिया में अच्छा करता रहा और आखिर में उसको मौका मिला कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, लोगों से माफ़ी मांगे, और दीन पे और सच्चाई के साथ उसकी मौत वाक़या हो और इस दुनिया से चला जाए। नाकाम कौन है? जो सारी में जो मर्ज़ी करता रहा, हो सकता है पहले बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन एंड वक्त पे उससे कोई ऐसे गुनाह हो जाएं, ऐसी गुस्ताखियाँ हो जाएं, लोगों के साथ ऐसा जुल्म कर जाए, लोगों के साथ ऐसी ज़्यादती कर जाए और किसी का हक मार के चला जाए, तो उससे फिर क्या होगा? उससे वो नाकाम गया। तो मैं तो बात करूँगा कि आखिरत में जो हमारा जो कुछ अंजाम होना है उसके हवाले से मौत की इकसाम दो ही बनती हैं मेरे ख्याल के मुताबिक। एक कामयाब इंसान जो दुनिया में कामयाब रहा, अच्छे काम करता रहा, और इसी तरह एक नाकाम शख्स जो दुनिया में नाकाम रहा, लोगों के साथ जुल्म करता रहा और लोग उससे तंग ही रहे, तो वो जो है या फिर दीन पे नहीं था वो, यानी ईमान पे उसका ख़ात्मा नहीं हुआ, क्योंकि ईमान पे होना ज़रूरी है। कामयाबी के लिए ईमान ज़रूरी है, मुसलमान होना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये सूरह वल असर पढ़ लीजिए, उसके अंदर ये 4 चीज़ें बयान कर दी गई हैं कि कामयाबी है क्या, तो उसमें ईमान लाना जो है बड़ा ज़रूरी है। तो सूरह वल असर छोटी सी सूरह है, उसका आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं लंबी बात उस पर नहीं करना चाहता, उसके ऊपर मैंने एक अलग की वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है जो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और अपना भी ख्याल रखिए, अपने अज़ीज़ों कारों का ख्याल रखिए, और दाएँ बाएँ अगर कोई आपसे नाराज़ है या किसी से आप नाराज़ है तो माफ़ी तलाफ़ी कर ले, सुलह कर ले। मौत का चूँकि टाइम का पता नहीं है ना, किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो जाए अचानक, ये बंदा अगर सोचे चलो अच्छा मैं कल करूँगा, तो कल पता को नहीं क्या आने की नहीं आने, अगला लम्हा नहीं पता। इधर मेरे हमसाये थे, बहुत करीब रहते हैं, वो
1 दिन پہلے مجھے دوپہر کو ملے ہیں، بڑے خوش و خرم، صبح پتہ چلا رات انتقال ہو گیا ان کا. تو لائف کا پتہ نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی کرنا کرانا ہے وہ ابھی کر لیں، کل پہ نہ ڈالیں، اگلے ٹائم پہ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. پھر کسی اور موقع پہ پھر بات کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.